اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں بھی بیان کیا، اور حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح میں بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی۔ میں اس سے پہلے یہ بات بتا چکا کہ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایمان کے معنی ماننے کے آتے ہیں، یعنی کوئی شخص اس وقت مومن ہوگا جب ان تمام باتوں کو مانے جن باتوں کو ماننے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ جو ان تمام باتوں کو مانے گا وہ مومن کہلائے گا۔ اور اسلام کہتے ہیں اطاعت گزاری، فرما برداری کو، کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جائے اس کو کیا جائے، اور جن کاموں سے روکا جائے، منع کیا جائے، ان کاموں کے کرنے سے آدمی رک جائے۔ یہ ہے اسلام۔ پچھلے ہفتے اس پر گفتگو ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روایت تھی، پیچھے ایک دیہاتی کی روایت تھی، اور دیہات کے لوگ آتے تھے بلا تکلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھنا ہوتے تھے پوچھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی بھی لگتی تھی۔ تو پچھلے ہفتے دو حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ دیہات سے ایک شخص نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی تھی۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اسی لیے تھا کہ آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کی مکمل رہنمائی کریں۔ ان مکمل رہنمائی میں سب سے بنیادی چیز ایمان، سب سے بنیادی چیز ایمان، کہ جن باتوں کا ماننا ضروری ہے اس کو آدمی مانے۔ ان میں سے ایک بات کا بھی اگر آدمی انکار کرے، نہ مانے، تو وہ صاحب ایمان اور مومن نہیں کہلائے گا۔ پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا تھا ایمان مجمل کا، ایمان مفصل کا، کہ آدمی اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ اسی کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کو مانے اور اس کی تصدیق کرے، فرشتوں کے وجود کو مانے، آسمانی کتابوں کو یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں اس کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، اچھی بری تقدیر کو مانے، جنت جہنم کے وجود کو مانے۔ ان ساری چیزوں کا ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کا بھی اگر آدمی انکار کر دے، نہ مانے، تو وہ ایمان والا نہیں۔
اب یہاں پر اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام جس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، جو آپ کے بہت قریب تھے وہ آپ کے ادب و احترام کی وجہ سے پوچھا نہیں کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، پوچھے، اور پوچھنے والا سمجھدار بھی ہو، یعنی ایسی بات پوچھے جو سب کے لیے کارآمد اور مفید ہو، ایسی بات نہ پوچھے جس سے صرف وقت ضائع ہوتا ہو۔ اچھا سوال کرنا بھی ایک اچھی خوبی ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتی۔ اچھا سوال، صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ ابھی یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس حدیث میں دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ ایک تو لوگوں کو کھانا کھلانا، تطعم الطعام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ آگے اور بہت ساری حدیثیں آ رہی ہیں جن حدیثوں میں سوال اسی طرح کا ہے کہ اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے، اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر الگ الگ چیزوں کو بیان کیا۔ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب آپ سے سوال ایک کیا گیا اور آپ نے ہر ایک کو جواب الگ الگ دیا، ہر ایک کو جواب الگ الگ دیا، تو سوال ایک جواب الگ الگ کیوں؟ سوال ایک ہے تو جواب ایک ہونا چاہیے، آپ نے الگ الگ جواب کیوں دیے؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ سوال کرنے والا جو شخص تھا اس کے حالات کو سمجھ کر کے حضور نے جواب دیا۔ جیسے سوال کرنے والا اگر نماز نہیں پڑھتا یا نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا تو حضور نے اس کو بتایا کہ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے۔ اگر سوال کرنے والا روزہ رکھنے میں کمزور ہے تو حضور نے اس کو ترغیب دینے کے لیے فرمایا کہ روزہ رکھنا سب سے افضل عمل ہے۔ کسی نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا سب سے افضل عمل ہے۔ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ جواب دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ پوچھنے والے کے حالات کو دیکھ کر کے حضور نے جواب دیا۔ اہل عرب جس زمانے میں تھے وہ زمانہ زمانے جاہلیت تھا۔ زمانے جاہلیت مورخین نے یہ نام دیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جہالت کی جتنی باتیں تھی سب ان میں پائی جاتی تھی۔ جہالت کی جتنی باتیں تھی، خرابیاں تھی، وہ سب ان میں پائی جاتی تھی اور عمومی طور پر پائی جاتی تھی۔ ایسا نہیں کہ کسی کسی میں، بلکہ اکثر لوگوں میں وہ برائیاں پائی جاتی تھی جہالت کی۔ تو اس زمانے کو نام ہی دیا گیا زمانے جاہلیت۔ اب جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ انہی لوگوں میں سے آئے تھے، اور اسلام قبول کرنے والے تھوڑے لوگ تھے۔ یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھی، ورنہ اس زمانے میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، حضور کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے لوگ ایمان قبول کر رہے تھے۔ تو وہ زمانہ زمانے جاہلیت تھا۔ اب جو لوگ
آئے، اسلام قبول کیے، انہوں نے سوال کیا کہ ای الاسلام خیر، کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو سوال کرنے والے کے حالات کو دیکھ کر کے حضور نے جواب دیا۔ صحابہ کرام کی ایک عادت اور بھی ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی ایسی بات ہو جو اچھی نہیں ہے تو اس صحابی کا نام نہیں ذکر کرتے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اب وہ شخص کون تھا؟ ظاہر بات ہے کوئی تو ہوگا، وہ کچھ نام ہوگا، کچھ اس کی پہچان ہوگی، کسی قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جس بات کی وجہ سے کسی کے تعلق سے اس طرح کا کوئی منفی خیال اور سوچ پیدا ہو سکتی ہے تو اس کا نام نہیں ذکر کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ حضور نے اس شخص کو دیکھا، اس کے حالات سے واقف تھے، تو حضور نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور تم ہر مسلمان کو سلام کرنا، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرنا۔ کھانا کھلانا یہ ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ اس کے رسول نے بہت پسند کیا۔ جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ کسی کو کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ بعض لوگ تو اتنے زیادہ بخیل ہوتے ہیں کہ خود بھی نہیں کھاتے، ہر جگہ کاٹ کسر کرتے۔ کھانا اچھا کھانا چاہیے، کھانا اچھا کھانا چاہیے۔ اللہ نے نوازا ہے، اپنے پاس حیثیت ہے، کھانے میں آدمی کاٹ کسر نہ کرے، کھانا اچھا کھانا چاہیے، اور گھر والوں کو اچھا کھلانا چاہیے۔ میرے حسن سلوک کا سب سے پہلا حقدار کون؟ میری بیوی اور میرے بچے، میرے ماں اور باپ، اس کے بعد دیگر رشتہ دار ہیں، پھر بھائی بہن ہیں، پھر اس کے آگے کے جو رشتہ دار ہیں، سب درجہ بدرجہ ہے۔ تو کھانا بھی چاہیے، کھانا کھلانا بھی چاہیے، اور کھانا اچھا کھانا چاہیے تاکہ آدمی کھائے تو طبیعت خوش ہو جائے، صحت اچھی رہے۔ نہیں ہے تو الگ بات ہے، جو مل جائے چپ چاپ اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لینا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، خوشحالی ہے، تو کھانا خود بھی اچھا کھانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اچھا کھانا کھلانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں پر جو پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کے کھانے پر، ان کی ضروریات پر، ان کے کپڑوں پر، ان کی تعلیم پر، ان کے علاج و معالجے پر، یہ سب صدقہ ہے اور اللہ پاک اس پر اجر دیتے ہیں۔ اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ آدمی اگر یہ نیت کرے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ اور اہل و عیال پر خرچ کرو، اور خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھو، فضول خرچی سے منع کیا ہے، فضول خرچی سے منع کیا ہے، لیکن اچھا کھانا اور کھلانا فضول خرچی نہیں ہے، اچھا پہننا اور پہنانا فضول خرچی نہیں ہے، علاج و معالجے میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے، حکیم سے علاج و معالجہ کروانا فضول خرچی نہیں ہے، سواری میں اچھی سواری رکھنا فضول خرچی نہیں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنی تھی. ایک اونٹنی کا نام قصوہ تھا اور ایک اونٹنی کا نام عزبہ تھا، اور یہ دونوں اونٹنیاں بہت مضبوط طاقتور اونٹنیاں تھیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اچھی سواری رکھنا بھی سنت ہے. آدمی بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، یہ نیت رکھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا کھانا اور اچھا کھلانا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اللہ اجر دے گا، اللہ پاک اس پر اجر دیں گے. اور آدمی اس کو اجر حاصل کرنے کی نیت سے، جس کو احتساب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھنا، اس نیت کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ اجر بھی دیں گے. اچھا یہ کھانا آج ابھی جیسے بیوی بچے ہیں، یہ تو میری ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ان سے ہٹ کر کے دیگر رشتہ دار، مسکین ہے، یتیم ہے، مہمان ہے، فقیر ہے، ان کو بھی کھانا کھلانا، یہ وہ عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل بتایا. بہترین عمل. تو ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ای الاسلام خیر، کہ اسلام میں بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا تو لوگوں کو کھانا کھلا. آج یہ خوبی کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے. لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اچھا کھلائیں. اللہ نے حیثیت دی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر حیثیت نہیں ہے بہت اچھا کھلانے کی، تو جو آپ کھلا سکتے ہو کھلاؤ. مسجد کے امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، سماج اور معاشرے میں جو معزز لوگ ہیں، نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، کبھی کبھی ان کو دعوت دینا چاہیے اپنے گھر. ہم لوگ عنوان بنا کے دعوت دیتے، شادی ہے تو دعوت، عقیقہ ہے تو دعوت، ورنہ ہم لوگ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے. وقتاً فوقتاً یہ عمل ہم لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کو رواج دینا چاہیے. کوئی عنوان نہیں ہے، بس آپ چند لوگوں کو جن کو آپ پسند کرتے ہو اپنے گھر لائیے کہ آپ آئیے، آپ کی دعوت. یہ وہ عمل ہے جس سے آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے. اور ان خوبیوں کے، ان کاموں کے نہ ہونے کی وجہ سے آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپس میں بجائے محبت کے، بجائے تعلق کے، بجائے ہمدردی کے، ہم ایک دوسرے سے حسد میں، بغض میں، دشمنی میں، نفرت میں مبتلا ہے. تو بغیر کسی عنوان کے دعوت دینا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے. کھانا تو ہم گھر والوں کو اوپر کھلاتے ہی ہیں، خرچ کرتے ہی ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کھانا کھلانے کا پروگرام بنانا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر کی: تطعم الطعام، کہ تو لوگوں کو کھانا کھلا، وتقرأ السلام. آج ہم لوگ جن کو پہچانتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو سلام کرتے ہیں. یعنی آج اگر اپنی چلتی زبان میں کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ منہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں، منہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں، جبکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افشوا السلام بینکم تحاببتم، تم آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو.
محبت پیدا ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر اپنے کسی کو سلام کرو تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کیوں سلام کیے۔ آج ایسا مزاج بن گیا لوگوں کا کہ آدمی اگر کسی ایسے شخص کو جس کو نہیں پہچانتا سلام کر دے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ یار کیوں سلام کیے۔ اچھا جن سے تعلق ہے، پہچان ہے، ان کو سلام کر دے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ یار کاہے سلام کی سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ جب آمنا سامنا ہو تو سلام کرو، اور یہ سلام جو اپنے قریبی لوگ ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے۔ جیسے بیوی ہے، عام طور پر آدمی سلام ہی نہیں کرتا، اس کو گھر میں گھستا چلا جاتا ہے، بیوی ہے اس کو سلام نہیں کرتا، بچے ہیں ان کو سلام نہیں کرتا۔ سب سے پہلے ہمارے سلام کے حقدار اور مستحق ہمارے اہل و عیال ہیں۔ سلام ہے کیا؟ سلام دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم کو حاصل ہو، یہ دعا ہے۔ اور پوری دنیا میں اسلام میں سلام کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے بہتر آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گی، کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ سب سے بہترین طریقہ سلام کا، سب سے بہترین الفاظ سلام کے اسلام نے ہم کو عطا کیے، اور حضور نے فرمایا اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ جب میں آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان، مال، عزت و آبرو، دین و ایمان اللہ سلامت رکھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کا نزول آپ پر ہو، اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی؟ اور دوسرے جو مذاہب میں ہے وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں، کوئی معنی و مفہوم نہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین الفاظ اسلام نے ہمیں عطا کیے، اور ہمیں حکم ہے کہ جب ہمارا آمنا سامنا ہو تو سلام کریں۔ اپنی بیوی کو سلام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہوں تو بغیر سلام کیے داخل نہ ہو، سلام کریں۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ گھر میں تالا لگا ہے، کمرے میں تالا لگا ہے، کوئی نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے، لیکن خالی گھر میں بھی آدمی داخل ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آدمی داخل ہوا سلام کیا، یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل۔ ہمارے علاوہ ایک مخلوق اور ہے، جنات۔ ہمارے علاوہ ایک مخلوق ہے جو ہمارے گھروں میں، ہماری گلیوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ رہتی ہے، ہم کو نظر نہیں آتی، رہتی ہے۔ اب ہم کہیں ایسے گھر میں داخل ہوئے جہاں کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر دوسری مخلوق موجود ہو، آپ نے سلام کیا، وہ بھی خوش ہو جاتے کہ یہ اپنا آدمی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے کہ آپ ان کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو محفوظ رکھے، سلامتی کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو، اللہ اپنی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ تو دوسری جو مخلوق ہے، اگر ہم گئے اور ہم نے سلام کر لیا تو تعارف ہو جاتا ہے،
تعارف کا مطلب یہ نہیں کہ میرا نام ان کو معلوم ہو گیا، ان کا نام معلوم ہو گیا اور ساری تفصیلات معلوم ہو گئی، نہیں. تعارف کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ اپنا ہے، پرایا نہیں. اور ظاہر بات ہے جب سامنے والے کو یہ پیغام چلا گیا تو وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا. تو خالی گھر بھی ہو تو بھی آدمی داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے. ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک گھر تھا، اس میں کوئی رہ نہیں سکتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پر اپنی زبان میں جنات کا قبضہ تھا، وہ لوگ وہاں رہتے تھے. اب جو آدمی وہاں اس گھر میں رہنے جاتا تو اس کو وہ لوگ پریشان کرتے تھے اور اس کو گھر چھوڑنا پڑتا تھا. بعض مکانات میں یہ تکلیف ہوتی ہے. ایسا ہی ایک مکان تھا، تب اتفاق سے کوئی جائے اور اس کمرے میں اس کو رکوا دے تو اس کو رات میں سونے نہیں دیتے تھے. وہ جو ہی سوتا تھا پیر پکڑ کے ہلا دیتے تھے، کان پکڑ کے کھینچ لیتے تھے. تب اس طرح کی حرکت ہو تو آدمی کی نیند اڑ جاتی. ڈر اور خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور آدمی کرے تو کیا کرے، اسے لا محالہ پھر وہ کمرہ چھوڑنا پڑتا تھا. ایک صاحب گئے، ایک عالم تھے، گئے مہمان کی حیثیت سے. ان کو اسی کمرے میں بستر لگا دیا گیا کہ ٹھیک ہے حضرت آرام کرو. تو حضرت جب کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کیا. سلام کرنے کے بعد آرام کے لیے لیٹے تو ان کے ساتھ بھی یہی حرکت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آپ کا مہمان. آواز دی جیسے آدمی بات کرتا ہے تو بولتا ہے. تو انہوں نے یہ سمجھ کر کے کہ کمرے میں کچھ لوگ ہیں جو نظر نہیں آ رہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کا مہمان اور آپ کو اذیت دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں، کوئی نیت نہیں. میں تو وقتی طور پر آیا ہوں، آرام کروں گا. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، آپ بھی مجھے کوئی تکلیف نہ دیں. اس کے بعد دعا پڑھ کر کے آرام سے سو گئے. صبح نماز کے لیے اٹھے تو گھر والے سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا معلوم پڑے گا. گھر والوں نے پوچھا کہ حضرت نیند آئی؟ کہنے لگے ہاں الحمدللہ نیند آئی. کوئی بات ہوئی؟ بولے ہاں تھوڑا سا مسئلہ تھا تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی میں مہمان ہوں آپ کا، یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کا مہمان ہوں اور وقتی طور پر میں آیا ہوں، چلے جاؤں گا، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، آپ مجھے تکلیف نہ دیں. تو رات بھر میں آرام سے سویا، مجھے کوئی تکلیف نہیں. یہ سلام کی برکت ہے. تو ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، بڑوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ راستہ چل رہے ہوتے، بچے بھی اگر آپ کے سامنے آتے تو آپ ان کو سلام کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے. اور یہ تربیت بھی ہے کہ ہم نے جب بچوں کو سلام کیا تو اس کے بعد جب آمنا سامنا ہوگا وہ بچے بھی ہم کو سلام کریں. اپنے گھر جائیں، میری دعا کا سب سے پہلا حقدار میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے گھر کے لوگ. ہم دوسروں کو سلام کرتے، اپنے گھر جاتے بغیر سلام کیے گھس جاتے. میں چھوٹا تھا، میں طوطے کا چھوٹا سا بچہ مارکیٹ سے لے کے گیا، اس کو منہ سے ڈالیاں چبا چبا کر کے کھلاتا تھا. وہ بڑا ہوا، بولنے لگ گیا، سلام کرو تو سلام کا جواب دیتا تھا. اگر گھر میں کوئی گھسا اور سلام نہیں کیا
تو وہ چلاتا تھا چور چور چور. اب ظاہر بات ہے میرے گھر میں اگر کوئی گھسا, اگر وہ چوری کی نیت سے آیا ہے تو سلام کرے گا؟ وہ سلام نہیں کرے گا. وہ تو بولے گا سلام کیا, اور اگر جواب مل گیا تو پھر میرا تو کام ہی خراب ہو جائے گا. میری والدہ بھی اکثر اگر کوئی بغیر سلام کیے گھر میں گھسے تو والدہ کہتی تھی کہ جو آدمی چور ہوتا ہے وہ سلام نہیں کرتا. جو چوری کی نیت سے گھر میں گھسا ہے وہ سلام نہیں کرے گا, اور اگر چوری کی نیت نہیں ہے تو سلام کرے گا. وہ تو بولتے تھے باہر جاؤ سلام کر کے اندر آؤ. تو وہ جو مٹھو تھا طوطا, کوئی گھر میں گھسا اور سلام نہیں کیا تو وہ چلاتا تھا چور چور چور. تو جو کوئی ایسا مہمان آتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا. ہم لوگ بولتے تھے کہ سلام کرو, تو سلام کرتا تو پھر طوطا اس کو جواب دیتا تھا. تو اپنے گھر میں جب داخل ہو, اپنے اہل و عیال بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن آمنا سامنا ہو سلام کرنے کا. اسی طرح ہم راستہ چل رہے ہیں اور کوئی مسلمان اپنے سامنے آ گیا, ہم نہیں پہچانتے تو آج حلیے سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ حلیہ لوگوں نے ایسا بنا لیا کہ مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق مشکل ہو گیا. لیکن اپنا گمان اگر یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے, سلام کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے. بعض لوگ کو حیرت ہوگی, سلام کرے تو وہ دیکھنے لگتا ہے کہ یار کیوں سلام کیے. اپنے کچھ لوگ ہوتے سلام کرو تو وہ سمجھنے لگتے کہ یار کوئی مطلبی سلام تو نہیں ہے. بلا کسی غرض کے سلم علی من عرفت, سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو اس سے بھی. ومن لم تعرف, اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. اور حضور نے فرمایا کہ جس سماج اور معاشرے میں سلام عام ہوگا آپس میں محبت ہوگی, آپس میں محبت ہوگی. آپ سلام کرو گے, جب کچھ لوگ ہوتے کبھی سلام نہیں کرتے, لیکن آپ ان کو سلام کرتے رہو, جب ملے سلام علیکم, جب ملے سلام علیکم, تو وہ بھی پھر کرتا نہ کیا نہ کرتا, وہ بھی سلام کرنے لگ جاتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے پوچھنے پر کہ اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے, دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی, کھانا کھلانا اور سلام کرنا. روئے زمین پر سب سے بہترین مذہب اسلام, اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اسلام نے نشاندہی کی ہے کہ اگر آدمی ان چیزوں کو اختیار کر لے تو اس کی خوبیوں سے اچھائیوں سے آدمی واقف بھی ہوگا اور مالا مال بھی ہوگا. تو یہ دو چیزیں ہیں, کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. امام صاحب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے, اس درمیان کچھ مصلی حضرات آتے ہیں اور رکوع میں شامل ہو جاتے اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں رکعت مل گئی, تو کیا ان کی رکعت ملی یا نہیں, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز سیکھنا چاہیے, سیکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ امامت کی ذمہ داری کو سمجھیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ایک مسئلہ پوچھا, اب آپ آئے مسجد میں باجماعت نماز کے لیے, امام رکوع میں ہے, آپ آئے, ظاہر بات ہے امام ہمیشہ دکھتا نہیں ہے
اور آدمی دیکھ کر کے رکوع میں جاتا ہو ایسا نہیں، آواز سنتا ہے۔ اب اگر امام رکوع میں ہے اور وہ رکوع سے اٹھ گیا اور اس نے سمع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہونے کے بعد کہا، تو جو آدمی پیچھے سے آ کر کے رکوع میں شامل ہوا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی سمع اللہ لمن حمیدہ کی آواز نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا۔ اب رکوع میں شرکت امام کے ساتھ ایک تسبیح کے بقدر ضروری ہے، یعنی امام رکوع میں ہے اور وہ کہے اتنی دیر ہم آ کر کے شامل ہوئے کہ ہم نے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں ہماری شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی، اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ جس کو رکوع ملا اس کو رکعت ملی۔ اب اگر امام صاحب نے رکوع سے اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو مقتدی یہ سمجھ رہا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے ابھی، جب تک سمع اللہ لمن حمیدہ کی آواز نہیں آئی، حالانکہ امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے تھے، تو اس آدمی کو رکوع نہیں ملا، اس کو رکعت نہیں ملی۔ اب اگر 2 رکعت والی نماز تھی، یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ کو رکعت ملی، حالانکہ نہیں ملی تو ایک ہی رکعت تھی، ایسی ہر نماز کے متعلق ہوگا۔ تو اگر نماز ایک رکعت کم پڑھی ہم نے تو نماز نہیں ہوگی، اس کا ذمہ دار کون؟ امام صاحب۔ اس لیے امامت کرنے والے کو بھی امامت کی کیا ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ آدمی حرکت شروع کرے تکبیر کہے، رکوع میں جانے لگے وہیں سے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھنے لگے اسی وقت کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، یہ ضروری۔ آج کل کالجوں اور اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھایا جاتا ہے، مخلوط تعلیم، ایک ہی کلاس میں، جس سے لڑکے اور لڑکیوں کی نظریں آپس میں بار بار ملتی ہے، تو کیا یہ بدنظری میں شمار ہوگا؟ ظاہر بات ہے بد نظری ہے۔ بے پردگی کے ساتھ غیر محرم کو دیکھنا یہ گناہ ہے، دیکھنے سے شریعت نے منع کیا۔ یہ ذمہ داری لڑکیوں کی بھی ہے کہ وہ پردہ کرے، اور یہ ذمہ داری لڑکوں کی بھی ہے کہ ان کو نہ دیکھیں۔ اگر وہ پردہ نہیں کر رہی ہے تو ہم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس شہر میں اصلاح معاشرہ کا جلسہ شروع کریں، اس کی بہت سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی کیا میرا ہر کام سیاست کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آج اگر جیسے ماضی میں اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہوتا تھا، میں کبھی دینی مجلسوں میں سیاسی بات نہیں کرتا اور سیاسی اسٹیج سے سیاسی بات کرتا، مگر کوئی دینی کام بھی اگر شروع کیا جائے، بھلا کام اچھا کام بھی شروع کیا جائے، تو سیاسی مخالفین اس کو سیاسی عینک سے دیکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھ پھر شروع کیے، کارپوریشن الیکشن آ رہا ہے۔ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایصال کے معنی آتے ہیں پہنچانے کے، اور ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے ثواب پہنچانا۔ اور یہ طریقہ سے اگر آدمی کو نیت کرنا چاہیے، ہم نے صدقہ دیا، ہم نے کوئی کار خیر کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، نفل نماز پڑھی، ہم نے عمرہ کیا، حج کیا، تو اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ثواب ہم کسی کو دینا چاہیں تو نیت کر لے کہ میں نے جو عمل کیا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اسے معاف کر کے کمی کی تلافی فرما دے، اور اس کا ثواب میرے ماں باپ کو، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، امہات المومنین کو، صحابہ اور صحابیات کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، امت کے تمام ایمان والے مرحومین کو
اللہ یہ ثواب عطا فرما دے، پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب میں ہمیشہ نیت بڑی رکھنے کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میں نے ایصال ثواب کی، جیسے مثال کے طور پر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کا جو ثواب ہے مجھے ملے گا۔ اب میں نے نیت کی کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما، تو مجھے جو ثواب ملنا ہے اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ میری نیت کی وجہ سے میرے ماں باپ کو اللہ پاک اتنا ثواب جتنا مجھ کو ملا ہے اتنا ہی ان کو بھی دے دیں گے، میرے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ تب ظاہر بات ہے جب اپنے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ثواب پہنچانے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے 2 رکعت نماز پڑھنے پر 100 نیکی ملی، میں نے اپنے ماں باپ کو شامل کر لیا، اب سب کو 33 ملے گی، 100 نیکی بٹ جائے گی، ایسا نہیں۔ میری 100 نیکی میرے پاس، اب جن کے لیے میں نیت کر لوں گا سب کو اللہ پاک 100 نیکی دیں گے۔ تو ہمیشہ ایصال ثواب میں نیت بڑی رکھنے کا، بڑی رکھنے کا۔ حضور کو، انبیاء کرام کو، صحابہ و صحابیات کو، اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، علماء کرام کو، محدثین، مفسرین، فقہا کو، پوری امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے خزانے میں کمی ہے؟ نہیں، اور وہ دے کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو، مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، دے کر اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے خزانے سے سب کو دیں گے، ہمارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کھلے سر پیشاب کرنے سے بھول جانے کا مرض ہوتا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی کوئی بات حدیث پاک میں میری نظر سے نہیں گزری، لیکن ہمیشہ سر ڈھانک کر کے رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ننگے سر نہیں رہتے تھے، آپ ننگے سر نہیں رہتے تھے، سر ڈھانکنا حضور کی سنت ہے۔ ایک عمرہ ہو جائے تو اس کے بعد ہر عمرے کے لیے کیا حلق کر سکتے؟ کرنا پڑے گا۔ آپ نے اگر احرام باندھا ہے تو حج کے لیے باندھا تو حج کے اعمال، عمرے کے لیے باندھا تو عمرے کے اعمال پورے کرنے کے بعد یہ احرام کب ختم ہوگا؟ جب آپ سر منائیں گے۔ اور اگر ہماری مائیں اور بہنیں ہیں تو جب تک سر کے بالوں میں سے 1/4 بال کاٹ نہیں لیں گے 1 انچ کے بقدر، وہاں تک ان کا احرام ختم نہیں ہوگا۔ عمرے کا عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد کیا ایک دوسرے کا سر مون سکتے ہیں؟ اگر میں احرام میں ہوں تو میں کسی کا سر نہیں مونوں گا۔ ہاں، میں اپنا سر موننا چاہوں تو مون سکتا ہوں، جیسے عورتیں اپنے بال کاٹ لیتی ہیں، تو اسی طرح ہم لوگ اپنے سر کو بھی استورے سے یا جو بھی سیفٹی ریزر ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے سر کے بال مون سکتے ہیں۔ اپنا سر کا بال آپ مون لیجئے، پھر جتنے لوگوں کا چٹان بنانے کا وہ بناؤ۔ ایک عورت جو کہ عالمہ ہے، شادی کے چند مہینوں کے بعد اپنی ماں کی باتوں میں آ کر میکے چلی گئی، شوہر کے بہت اصرار کرنے کے بعد بھی واپس نہیں آتی، تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ پنچوں سے رابطہ کریں۔ پہلے آپ نے کوشش کر لی، نہیں بات بن رہی ہے، پنچوں سے رابطہ کریں، اور پنچوں سے رابطہ کرنے کے بعد ناراضگی کی وجہ معلوم کریں۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتا اور نہیں رہنا چاہیے، یہ شریعت کی منشا ہے۔ اب اگر وہ اپنے میکے چلی گئی ہے تو کوئی بات ہوگی، چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے، آپ پنچوں سے بات کرو، پنچ جائیں گے تو وہ بتائے گی نا کہ میں کیوں آ گئی، اور آ جانے کی جو وجہ ہوگی ناراضگی کی وہ ختم کرو، انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور اگر بلا وجہ نہیں آ رہی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، نہیں آ رہی ہے،
تو پنچوں کے ذریعے سے بات آخر تک لے جاؤ کہ جب نہیں رہنا ہے تو معاملہ اچھی طریقے سے ختم کرو، کہیں اور نکاح کر لو۔ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ کہ خود کا گھر ہو جائے۔ محنت کرو، کماؤ، فضول خرچی سے اپنے آپ کو روکو، اپنی ضروریات مختصر کرو، کچھ پیسہ پس انداز کرو، بچاؤ اور گھر بناؤ۔ وظیفے سے گھر نہیں بنتا، وظیفے سے گھر نہیں بنتا، پیسے سے گھر بنتا ہے۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو کشادہ فراخ روزی دے کہ ضرورت پوری ہو جانے کے بعد آپ کچھ پیسہ پس انداز کر لو اور گھر خریدو۔ اپنے ماتحتوں کے درمیان کوئی شخص اگر ناانصافی کرے یا غلطی سے ناانصافی ہو جائے تو کیا آخرت میں اس کی پوچھ ہوگی؟ آدمی اگر جان بوجھ کر ناانصافی کر رہا ہے تو اس پر مواخذہ ہوگا، پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اور اگر غلطی سے کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ناانصافی ہے تو آپ انصاف کر دو۔ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر دو یا اس سے معافی تلافی کر لو۔ پیشاب پاخانہ کرتے وقت تو بہت سے لوگ موبائل پر بات کرتے رہتے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اس حالت میں آدمی کو پوری توجہ پاکی اور قضائے حاجت پر رکھنی چاہیے۔ اور اگر فون آ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فون اٹھا کر کے بات کرو۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ رنگ بجی تو فون اٹھانا ہی پڑے گا، ایسا نہیں۔ جیسے میرے گھر پر کوئی شخص آیا، آ کر اس نے گھنٹی بجائی، بیل یا دروازہ ٹھوکا، میری مرضی میں دروازہ کھولوں، ملوں، بات کروں، مرضی کے اوپر ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ دروازہ کسی نے ٹھوکا تو دروازہ کھولنا ہی ہے۔ میرے کھانے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، معمولات کا وقت ہے، تو اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر فون آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر فون اٹھایا جائے۔ اب اگر آپ استنجا کر رہے ہیں اور فون آ گیا تو اٹھانا ضروری نہیں ہے، آپ فارغ ہو جائیں تو پھر بات کر لیں۔ واپس رنگ کر سکتے نا کہ نہیں کر سکتے؟ آپ رنگ کر سکتے ہیں، فارغ ہو جائیں اس کے بعد بات کر لیں۔ اور اگر بات کر بھی لیے تو کوئی گناہ نہیں، فون آپ نے اٹھا لیا، پیشاب کرتے کرتے بات کر لی تو کوئی گناہ نہیں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ عدت میں ہے، والدہ کو سینے میں تکلیف رہتی ہے، کیا عدت کے ایام میں کسی بڑے ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں؟ اگر بیماری ایسی ہے کہ اس کا علاج گھر پر رہ کر نہیں ہو سکتا، ہاسپٹل جانا پڑے گا تو جا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ گھر میں دینداری والا ماحول کیسے بناؤ گے تو بنے گا؟ پہلے خود دیندار بنو تو آپ کو دیکھ کر کے انشاءاللہ گھر میں دینداری آ جائے گی۔ میرا کام میں من نہیں لگتا، کوئی کام وقت پر نہیں کرتا، دن بدن عہدی بنتا جا رہا ہوں، اس وبا سے میری نماز بھی چھوٹ رہی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ یہ اپنی کوتاہی ہے۔ جب خود سمجھ رہے ہو کہ کرنے والا کام اپنے نہیں کرتے تو یہ اپنی کوتاہی ہے۔ دعا بھی کرو اور کوشش کرو، دل آمادہ نہ ہو، اس کے بعد بھی نماز کا وقت ہو، اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو، یہ آپ کر سکتے ہو۔
اب تم خود ہی نہ کرنا چاہو تو پھر بات ہی الگ ہے. کہتے نا تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں. اور آدمی اگر طے کر لے کہ نہیں کرنا ہے تو کر سکتا ہے. شیطان آ کر کسی کو زبردستی روکتا نہیں. جیسے فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھ کے جانا چاہو تو شیطان آپ کو پکڑتا ہے کیا؟ آپ بستر سے اٹھنے لگے تو کیا وہ ایسے دبا دیتا ہے کیا؟ نہیں. اپنے اوپر ہے. شیطان کا اختیار دل میں وسوسہ ڈالنے تک کے ہے. بولے گا سو جا، کہاں جا رہا ہے؟ اتنا ہی کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے جو ہے آدمی خود کرے. جس پلیٹ میں کھانا کھائے اس پلیٹ میں ہاتھ دھونا اور اس کا پانی پینے سے بیماری سے شفا ہوتی ہے کیا؟ ہاتھ دھونے والا عمل برتن میں نہیں کرنا چاہیے. سنت یہ ہے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے تو پلیٹ میں جو برتن میں جو کھانا ہے جس وقت کھانا ختم کر رہے ہیں اگر برتن میں لقمہ دو لقمہ رہ گیا ہے تو وہ صاف کرنا چاہیے. اگر دو لقمے تین لقمے سے زیادہ اگر کچھ ہے اور ہمیں حاجت نہیں ہے تو اتنا چھوڑ سکتے، لیکن تین لقمہ اس سے کم ہو تو وہ کھا لینا چاہیے. اور کھانا کھانے میں لینے میں آدمی کو ہرس میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ تھوڑا تھوڑا لے کر کے کھاتے رہو. پلیٹ بھر کر کے لینا اور پھر ختم نہ کرنا یہ غلط عادت ہے. آپ ایک مرتبہ پلیٹ بھر کے لینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ 2 مرتبہ لے لو، 3 مرتبہ لے لو، مگر لو اتنا کہ برتن صاف ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اگر برتن کو صاف نہیں کرتا، اس میں دانے لگے چھوڑ دیتا ہے، شوربہ وغیرہ لگا ہوتا ہے آدمی چھوڑ دیتا ہے، لقمہ 2 لقمہ تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھاتا، تو وہ برتن اس کو بددعا دیتا ہے. برتن اس کو بددعا دیتا ہے. ظاہر بات ہے بددعا اگر لگ گئی تو پھر کھانا نہیں ملتا. اس لیے برتن صاف کرنا چاہیے. حضور کی عادت شریفہ کی پلیٹ صاف کرتے تھے، انگلی سے اچھی طرح صاف کر کے انگلی چاٹ لیتے تھے. برتن میں ہاتھ نہیں دھونا چاہیے، آپ صاف کر لو. لیکن اگر آپ نے ہاتھ دھویا ہے تو پھر وہ پانی آپ پی لو، اس کو پھینکو مت. اس لیے کہ جو چیز ہے وہ کھانے والی چیز ہے. آپ نے ہی کھایا ہے. آپ کے ہاتھ میں جو شوربہ لگا ہے وہ آپ نے کھایا تھا. آپ کی پلیٹ میں جو شوربہ بچا ہے وہ آپ نے کھایا تھا. اب جب آپ نے اس کو پانی ڈالا ہے تو وہ کوئی ناپاک یا حرام نہیں ہو گیا، گندا نہیں ہو گیا، آپ اس کو پیو. میرا ایک دوست ہے جو عالم بننا چاہتا تھا، داخلہ بھی لیا لیکن اس کو سبق یاد نہیں ہوتا. کچھ عمل بتائے، دعا کریں اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے یاد ہونے لگے گا. مجھے خواب میں دروازہ دکھائی دیتا ہے، مسلسل 10 سے 12 دروازہ کھولنا دکھائی دیتا ہے. رمضان میں بھی یہ خواب دکھائی دیتا تھا اور اب بھی دکھائی دیتا ہے. دروازہ اگر آپ کھول رہے ہیں اور وہ دروازہ گھر کا ہے، مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے تو یہ اچھی تعبیر ہے. اور اگر وہ دروازہ شراب کھانے کا ہے تو اچھی تعبیر نہیں. نماز میں خشوع خضوع اور دھیان کس طرح پیدا کریں؟ خشوع کہتے ہیں جسم کو، ظاہری جسم کو بغیر حرکت کے رکھنا. نماز کی نیت باندھے اب ایسے ایسے، یہ خشوع کے خلاف ہے.
جس طرح باندھا اور بار بار ہلتے رہنا، آگے پیچھے ہوتے رہنا، یہ بھی غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام اور اولیاء کرام اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے لکڑی کھڑی کر دی۔ اور خضوع کہتے ہیں کہ دل سے عبادت، دل عبادت میں شامل ہے، اس طرح نماز پڑھنا چاہیے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آدمی اس پر دھیان دے گا۔ غفلت کے ساتھ عبادت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استحضار کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ قبرستان میں کچھ سالوں کے بعد ایک قبر میں دوسری میت ڈال دی جاتی ہے، تو یہ کیسا ہے؟ یہ تو کرنا پڑے گا نا۔ قبرستان جیسے ہمارے شہر کا ہماری ملکیت ہے، ہماری ملکیت ہے؟ نہیں، یہ میت دفن کرنے کے لیے وقف کی ہوئی جگہ ہے، اپنی ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے کچھ دنوں کے بعد جب میت کا جسم قبر میں ختم ہو جائے تو اس میں دوسری میت دفن کی جاتی ہے۔ ہم کسی کو روک نہیں سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جگہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ وقف کی جگہ ہے۔ اب ہمارے یہاں قبرستانوں میں جو نام کی پاٹی لگا دی جاتی ہے یا اینٹ وغیرہ لگا کر کے وہ جگہ چھیک لی جاتی ہے، یہ اتی کرمن ہے۔ آپ کو اگر یہ قبر ہمیشہ باقی رکھنا ہے تو آپ اپنی جگہ پہ قبر بناؤ، اپنی ملکیت کی جگہ پر قبر بناؤ کہ اس میں دوبارہ کسی کو دفن کرنے کی اجازت نہیں، میری ملکیت ہے اور میری ہی قبر رہے گی، اس میں کوئی دوسرا دفن نہیں ہوگا۔ لیکن عوامی قبرستان جو میت دفن کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہے، اس میں ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ اس میں کوئی دوسری میت دفن نہ ہو، یہ درست نہیں۔ ظاہر بات ہے کچھ دنوں میں تو پورا قبرستان اسی طرح بھر جائے گا، ہر آدمی جگہ چھیک کر کے رکھے گا، اور کوئی دوسرے کو وہاں دفن نہیں ہونے دے گا، یہ درست نہیں۔ یہ ناجائز قبضہ کہلائے گا، اتی کرمن کہلائے گا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ طلاق رجعی کے بعد میاں بیوی کس طرح کرے، رجوع کس طرح کرے؟ طلاق اگر دی ہے، ایک طلاق یا دو طلاق، اور اس کے لیے لفظ طلاق استعمال کیا ہے تو اس سے طلاق رجعی پڑے گی۔ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہو، اور رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے آدمی یہ کہے کہ میں نے میری بیوی کو طلاق دی تھی، میں اسے واپس لیتا ہوں، میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں، تو میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا، پھر سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے طلاق بائن دی ہے یا 3 طلاق دی ہے تو اب طلاق بائن میں بغیر نکاح کے میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی تو وہ اس سے عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح کر سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک طلاق بائن ہو یا 2 طلاق بائن ہو، بغیر حلالے کے تجدید نکاح کے بعد، نئے مہر کے ساتھ نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی ہو سکتے۔ اور اگر 3 طلاق دے دی تو اب عدت میں بھی نکاح نہیں کر سکتا، عدت گزرنے کے بعد بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ شرعی طور پر حلالہ نہ ہو جائے۔ اور شرعی حلالہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد یہ بیوی کسی دوسرے شخص سے، مرد سے نکاح کرے، نکاح کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم ہو، اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے تو پھر یہ عورت عدت گزار لے گی۔ عدت ختم ہونے کے بعد
اب پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. بلو فلم دیکھنے سے مزی خارج ہو گئی یا پھر منی خارج ہوتی ہے وضاحت. اب خارج ہو رہی ہے، تجھ کو معلوم نہ کیا نکلا، منی نکلی یا مزی نکلی. منی نکلنے سے پہلے مزی نکلتی ہے، اور مزی وہ ہوتی ہے جس میں رنگ نہیں ہوتا. جیسا پانی ہوتا ہے اس میں کلر نہیں ہوتا، رنگ نہیں ہوتا، اسی طرح مزی میں بھی کلر نہیں ہوتا، رنگ نہیں ہوتا، اور اس کے آنے کے بعد شہوت اور بڑھ جاتی ہے. اور منی جو ہوتی ہے اس میں سفیدی ہوتی ہے، سفید رنگ کی، اور اس کے نکلنے کے بعد جو شہوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مزی نکلی تو وضو ٹوٹ جائے گا، منی نکلی تو غسل ٹوٹ جائے گا، پھر سے غسل کرنا پڑے گا. اگر کپڑے پر منی یا مزی لگی ہے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مزی بھی ناپاک ہے، منی بھی ناپاک ہے. سمجھ میں آئے نہیں آئے اتنا کپڑا دھونا پڑے گا رگڑ کر کے، اور 3 مرتبہ اچھی طرح نچوڑنا پڑے گا، تب کپڑا پاک ہوگا. زید کو اکثر نماز پڑھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا ہے، پھر خیال آتا ہے کہ نہیں 2 کیا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ میں نے پیچھے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ آدمی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کو شک کی عادت ہے، بار بار اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ 1 رکعت ہوئی کہ 2 رکعت ہوئی، 2 سجدہ ہوا کہ 1 سجدہ ہوا. تو ایسا آدمی جس کو بار بار شک ہوتا ہو تو وہ کم پر عمل کرے. جیسے 2 رکعت ہوئی کہ 1 رکعت، تو 1 رکعت مانے، 2 نہ مانے. 1 سجدہ کیا یا 2 سجدہ کیا تو وہ یہ مانے کہ 1 سجدہ کیا، پھر 1 اور کر کے 2 کرے، اور آخر میں سجدہ سہو کرے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کو شک نہیں ہوتا، ہو گیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز توڑ دے، پھر شروع سے نماز پڑھے. حلال جانور اور قربانی کے جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. جو جانور حلال ہے اس کی قربانی ہوگی، اور اس میں بھی شرط ہے، اہلی جانور یعنی جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوگی. آدمی جنگل میں گیا اور جنگلی جانور نیل گائے ہے، ہرن ہے، فائر کیا اور اس کو ذبح کر دیا قربانی کی نیت سے، قربانی نہیں ہوگی. جو حلال جانور ہے جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، بکری بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان کی ہی قربانی ہوگی. اور ہمارے ملک میں آج قانون بن گیا ہے کہ گائے اور بیل ان کا ذبح کرنا غیر قانونی ہے، ناجائز، غیر قانونی ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، بلا وجہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. غسل کر کے نکلنے کے بعد وضو باقی رہتا ہے یا نہیں؟ وضو کیا ہے تو وضو باقی رہے گا. برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں پیشاب کرنے سے، ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیکڑا کھانا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے. ہمارے یہاں دریائی، سمندری اور پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے. سمندر میں تو بہت مخلوق رہتی نا، انسان بھی رہتے اس میں، مگرمچھ ہے، کچھوا ہے، کیکڑا ہے، اور بھی بہت ساری. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صرف مچھلی حلال. کیا ٹی بی کی بیماری میں کیکڑے کا سوپ پی سکتے ہیں کیا؟ نہیں، جائز نہیں.
بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بازار غفلت کی جگہ ہے، اور چوتھا کلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مشتمل، الوہیت پر مشتمل ہے، اس لیے اس میں ثواب بہت زیادہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثواب حاصل کرنے کے لیے بازار جاتے تھے اور چوتھا کلمہ پڑھتے تھے، اور جن سامنا ہو تو سلام کرتے تھے۔ اس نیت سے آدمی جائے آئے۔ زید ایک رکشہ ڈرائیور ہے، کیا رکشہ چلاتے ہوئے قرات سن سکتا ہے؟ سن سکتا ہے، لوگ گانا سنتے، قوالی سنتے، آپ قرآن کریم سننا چاہو تو سن سکتے ہو۔ گھر کا حمام صرف نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کیا نہاتے وقت اگر اذان شروع ہو جائے تو جواب دیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ حمام ہو، چھوٹے استنجے کی جگہ ہو، بڑے استنجے کی جگہ ہو، ایسی جگہوں پر اللہ کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے، اذان کا جواب نہیں دے گی۔ کیا بہو کے ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے ساس صبح سویرے اٹھ کر گھر کے تمام کام کرے اور بہو سورج نکلنے کے بعد سو کر اٹھے، کیا یہ صحیح ہے؟ بہو کے فرائض پر روشنی ڈالیں۔ یہ ایک بہت سنگین سماجی مسئلہ ہے، اور یہ میاں بیوی سے متعلق ہے۔ بہو بہو ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ بہو بہو ہے، نوکرانی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں بہو کو نوکرانی سمجھا جاتا ہے۔ ہر ایک کو اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہویں جو آتی ہے وہ کھانا بھی پکا دیتی ہیں، گھر کی صاف صفائی بھی کر دیتی ہیں، ہمارا کپڑا بھی دھو دیتی ہیں، یہ سب کام وہ کر دیتی ہے، حالانکہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان کاموں کے لیے کام کرنے والی رکھے، لیکن اگر مالی کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے شوہر یہ نہیں کر سکتا اور بیوی کر کے دیتی ہے تو بیوی کا احسان ماننا چاہیے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اب گھر کا کام ہے، ساس کر رہی ہے تو کر سکتی ہے۔ بہو کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سب کام کرے، اس کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور اس کے ذمے پورے گھر کا کام ڈال دیتے نا، یہ صحیح نہیں۔ کسی کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، ظاہر بات ہے۔ شریعت میں کسی کی جان لینے کے لیے دو ہی صورت ہے، ایک تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے میں پھر قتل ہے، یا شادی شدہ شخص ہو اور زنا کا ارتکاب کرے تو اس کی جان لی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ناحق کسی کو قتل کیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے یہاں اس پر سخت مواخذہ ہوگا۔